بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ کافی پرانا کیس ہو چکا ہے، اب تو 2 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن یہ وہ کیس تھا جس میں جنرل فیض حمید اور باجوہ نے ایک پلاننگ کی تھی کہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اسے گرایا جائے، اور اس کے لیے یہ پھر ٹی ٹی پی والوں سے، ٹی ٹی پی کی نہیں، وہ جو لاہور سے ٹی ایل پی والے، ان سے پھر یہ دھرنا دلوایا گیا تھا۔ اور اس دھرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب اس دھرنے کے مقاصد پورے ہوئے تھے تو جو معاہدہ ہوا تھا اس میں دستخط بھی فوج کی طرف سے فیض حمید نے کیے تھے بطور میجر جنرل، اور پھر جو دھرنے میں شرکاء تھے ان کو باقاعدہ پیسے بھی فوج کی طرف سے لفافے جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے تھے، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اس کیس کے حوالے سے جو ایک فیصلہ دیا کہ بھائی اس میں فوج جو ہے اس کے کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا ہے اور کچھ اور ادارے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ان جو لوگ ہیں، خاص کر جو فیض حمید ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے حکومت نے، جو اصلی حکومت ہے، انہوں نے اپنے وہ گھر میں صفائی کرنے کے اور فیض حمید جیسے سیاسی کرداروں کو سزا دینے کے الٹا جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، اور پھر کافی ان کے لیے مشکلات پیدا کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جو ہے وہ نوکری بھی ختم ہو جائے گی، لیکن انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے ان سارے جرنیلوں کا اور پھر بعد میں عمران نیاز بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا، ان سب کا مقابلہ کیا، اور اب حالات نے یوں رخ بدلا ہے کہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا تھا۔ اور اب اس فیصلے کا اس کے جو ریویو بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا تھا اس وقت، جنرل باجوہ اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی یہ غلط فیصلہ ہوا، تو اب قاضی صاحب نے جو ہے اس کی ہیئرنگ شروع کر دی ہے۔ تو جن لوگوں نے جرنیلوں کے کہنے پہ ریویو ڈالا تھا وہ سب سارے جو ہے وہ یو ٹرن لے کر بھاگ رہے ہیں۔ تو اب اس دھرنا کیس میں یوں کہہ لیں کہ دوبارہ جان پڑ چکی ہے، اور جب یہ جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے تیور دیکھیں تو دھرنا پارٹی کے جتنے سارے فریق تھے نا، وہ سب مومن ہو رہے ہیں، سب نے کہا نہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی جو ہے درخواست ریویو کی واپس لے رہے ہیں۔ اور آثار اب یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو جو کہہ رہے ہیں کہ وقتی مصلحت جو ہے نا، جرنیلی وقتی مصلحت، اس کے تحت جو سارا نزلہ ہے وہ فیض حمید پر گرے گا۔ حالانکہ اس ساری واردات میں اور اس پارٹنرشپ میں جو مین پارٹنر تھا وہ جنرل باجوہ تھا، لیکن جو صورتحال جو جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور سارا قاضی صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے کارروائی وہ فیض حمید پہ ڈالی جائے گی۔ وہ ویسے ہی اپنے سارا کچھ کر کے فوج سے جا چکا ہے، تو اس سے فوج پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ بھئی فوج کے جو ہے وہ بے بس سی ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ حاوی ہوگی، لیکن یہ جو فوجی ہوتے ہیں یہ جب جنگ لڑتے ہیں تو یہ اپنی مصلحت کے تحت بعض کا پسپائی اختیار کر لیتے ہیں، تو اس وقت یہ اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے اور کچھ اور ججز ہیں ان کے ساتھ، تو یہ وقتی طور پہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو تمام پالیسی ہیں اور جو ان کی جو قانون پسندی ہے اور آئین پسندی ہے اس کو قبول کر لیا۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی فوری طور پہ ہیڈ آن کولیجن۔ تو ان کو پتہ ہے کہ 1 سال کا وقت ہے، یہ ذرا خاموشی سے گزار لو، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر وہی لائن لگی ہوئی ہے، وہ سارے ججز آئیں گے جو ثاقب نثار والے سلسلے کے ہیں۔ تو بہرحال اب ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہے جیسے اٹارنی جنرل نے کہا کہ بھئی حکومت اس پہ جو ہے وہ عمل کرے گی، تو یہ ساری کارروائی جو ہے یہ اس طرح ہوگی کہ فیض حمید کو جو ہے اس میں لپیٹ دیں گے، اور باقی جو سارے کردار ہیں وہ حالانکہ انصاف کا تو تقاضا یہ ہے کہ سارے کردار ہوں، بالخصوص جو جنرل باجوہ ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اب یہ جو ساری کارروائی ہو رہی ہے اور حکومت کی یقین دہانی ہے اور ریویو واپس لیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی، تو بہت سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جرنیل ہیں یہ اب حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے سیاست سے، یہ اپنے کام سے کام ہے ان کا، اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ جو اب اگلا الیکشن ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنوری کے آخر میں ہوگا 2024 میں، تو اس الیکشن میں کون جیتے گا یہ فوج کا مسئلہ نہیں ہے، بس
فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا اور یہ جرنیل اپنی وہ جو ان کی جو چھڑی ہے وہ کسی کے حق میں استعمال نہیں کریں گے. تو میں اس پر سوائے ہنسنے کے اور کیا کر سکتا ہوں. اردو کا ایک محاورہ ہے، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو اس کو اگر تھوڑا سا ترمیم کر لے نا تو یوں ہو جائے گا کہ چور جو ہے وہ چوری سے جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کا جو جرنیل ہے وہ الیکشن میں ہیرا پھیری سے باز نہیں آ سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام جو تھا وہ شوقیہ نہیں کرتا، یہ اس کی جو ہے محکمانہ مجبوری ہے. ان لوگوں نے جو پاکستان کے ریاستی وسائل ہیں ان پر اس کے ذریعے جو اپنا فوج میلہ کرتے ہیں ان کو قبضے میں لے رکھا ہے، اور اگر یہ قبضہ نہ رہے تو یہ فوج میلہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے اس فوج میلے کو جاری رکھنے کے لیے کہ اس ملک پر یا تو براہ راست جو ہے وہ مارشل لا لگا کر حکومت کی جائے، یا اگر مارشل لا لگانا ممکن نہ ہو تو پھر حکومت جو ہے وہ کسی ایسی سیاسی جماعت یا جو سیاسی اتحاد کو دی جائے جو پاکستان کو جو آئین ہے اس سے کہیں زیادہ جو ان کا جرنیلی منشور ہے اس پر یقین رکھتا ہوں. اور اگر آپ پیچھے اپنی ہسٹری پہ نظر دوڑا لیں تو آپ دیکھ لیں کہ جب بھی مارشل لا نہیں لگتا تو حکومت ایسی بنتی ہے جو ان کے ساتھ جو ہے اتفاق سے ان کی جو ایک یقین دہانی ان کو کرواتی ہے، اور جو گائیڈ لائن یہ دیتے ہیں اور جو اہم منسٹریز ہوتی ہیں وہ ان کے حوالے کر کے پھر وہ اقتدار لیتی ہیں. اور یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے، تو اس لیے ہر وقت تک کنٹرول ان کا اپنا ہی رہتا ہے. اور یہ جو میں نے جیسے کہا جرنیلی منشور پر چلنے والی جماعتیں، تو وہ پاکستان میں بہت ان کی جو آپ یوں کہہ لیں گے کثرت ہے ان کی. آپ سینکڑوں کی تعداد میں، بڑی بڑی تو ظاہر ہے 2-4 ہی ہیں لیکن تعداد بہت زیادہ ہے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 2 نئی پارٹی بنا لی ہیں. تو اس لیے یہ ایسے ماڈل جو ہیں یہ تشکیل دیتے رہتے ہیں. اور جتنی بھی یہ پارٹیز ہیں ان کی جو ڈیلیوری ہے اور پھر ان کی جو گروتھ ہے، اس میں سارا جو کردار ہوتا ہے وہ جی ایچ کیو والے جو سائنسدان ہیں ان کا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ان میں اپنے لوگ جو ہیں وہ بطور سیاستدان شامل کروائے ہوئے، اور وہ جو ہیں جتنے وہ ہوتے ہیں وہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ جرنیلی اسکرپٹ کے مطابق ہوتے اس پارٹی کے اندر ہیں، لیکن وہ جی ایچ کیو کے جو مفادات ہوتے ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں. وہ ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، ساری خبریں ان کو دیتے ہیں، پارٹیوں کی پل پل کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو بتاتے ہیں، اور اپنے جو سینئر ہوتے ہیں لیڈر ان کو بھی ڈراتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو جی ایچ کیو کی گائیڈ لائنز ہے اس کے اگینسٹ نہ جائیں. اور یہ جو جرنیلی سیاستدان ہوتے ہیں یہ ہر پارٹی میں، اور یہ پھر جو جرنیلوں کی ضروریات ہوتی ہیں جی ایچ کیو کی حالات کے مطابق اس کے مطابق یہ پارٹیاں چینج کرتے رہتے ہیں. آپ کسی بھی سیاستدان کو دیکھ لیں وہ آپ کو سب پارٹیوں میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، تحریک انصاف، ان سب میں سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ بڑی آسانی سے ان لوگوں کو پہچان سکتے ہیں کہ ان کا سفر جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اور یہ جرنیلی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کے مطابق ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور انہی کا یہ جو آنا جانا ہے نا، یہ لوٹے جو ہوتے ہیں ان کے، انہی کی وجہ سے جو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی وہ الیکشن جیت جاتی ہے، لیکن پھر چونکہ وہ پارٹی جو ہے ابھی جی ایچ کیو کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ نہیں کیا ہوتا، ان کے وہ جو ایک یقین دہانی چاہیے ہوتی وہ نہیں ہوئی ہوتی، تو پھر ایسے موقعوں پر یہ لوٹے ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ جیتی ہوئی پارٹی جو ہوتی وہ حکومت نہیں بنا پاتی. اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا تھا بے نظیر کی دور میں، تو اس میں سے ایک گروپ انہوں نے نکال لیا تھا پیٹریاٹ کا، فیصل صالح حیات اور سکندر حیات، اس طرح سکندر کچھ ان کا نام. تو 10-12 لوگ انہوں نے ایک سائڈ پہ کر لیا اور حکومت اپنی مرضی کی بنا لی. تو اس طرح کے جھرلو جو ہیں یہ ہمارے جو جرنیل ہیں یہ پھرتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے آپ کہ واقعی یہ نیوٹرل ہو گئے اور اب یہ الیکشن میں کوئی ایسی ہیرا پھیری نہیں کریں گے. مجھے ایک بڑا دلچسپ قصہ یاد آ رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہمارے سیاسی جرنیل ہیں جب الیکشن ہوتا ہے تو اپنی مرضی کا نتیجہ لینے کے لیے کیسے کیسے جھرلو پھیرتے ہیں. تو یہ لطیفہ نما قصہ ہے کہ ایک مغربی ملک ہے، اس میں آبادی کم تھی، تو حکومت نے اعلان کیا کہ بھئی جس جوڑے کے 5 بچے ہوں گے اس کو سرکار کی طرف سے ایک بڑا گھر بھی دیا جائے گا اور ماہانہ اخراجات وہ بھی دیے جائیں گے. اب ایک البرٹ نامی بندہ ہے، اس کے 3 بچے تھے، تو اس نے اپنی پارٹنر سے جو جولی اس کا نام تو اس سے کہا کہ بھئی اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو ہم جو ہے سرکار کی یہ جو آفر ہے نا بڑے مکان والی، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جولی نے کہا وہ کیسے، ہمارے تو صرف 3 بچے ہیں. تو البرٹ نے کہا کہ بھئی پہلے تم وعدہ کرو
کہ اب میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا، لیکن تم نے اسے سن کر ناراض نہیں ہونا، مجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو جولی نے کہا کہ چلو بڑا گھر مل رہا ہے اور اخراجات ملیں گے، تو اس نے وعدہ کر لیا کہ چلو جھگڑا نہیں کریں گے، بتاؤ۔ البرٹ نے جولی سے کہا کہ ویسے تو ہمارے یہ 3 بچے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میری ایک اور گرل فرینڈ بھی ہے، اور وہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے وہ جو 2 بچے ہیں وہ تم سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن اب اگر تم اجازت دو تو میں ان بچوں کو بھی یہیں لے آتا ہوں، اور اس طرح ہمارے جو 5 بچوں والی تعداد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور ہمیں بڑا گھر بھی مل جائے گا اور ماہانہ اخراجات بھی۔ جولی نے البرٹ کا جو یہ انکشاف جو اس کے کی انکشاف کیا، اس پر کوئی رد عمل تو نہیں دیا، اور اس کو کہا کہ چلو جاؤ، تم جا کر 2 بچے لے آؤ۔ البرٹ گیا اور اگلے روز وہ اپنے 2 بچے لے کر گھر آ گیا، اور اس نے جولی سے کہا کہ فٹافٹ صاحب جو اپنے یہ ہمارے 3 بچے اور یہ 2 بچے ان کو تیار کرو، تاکہ ہم سرکاری دفتر میں جائیں اور اپنے 5 بچوں کا اندراج کروا کر جو ہے بڑا گھر لے لیں۔ لیکن البرٹ کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے دیکھا کہ جولی جو ہے وہ بچوں کو تیار کر رہی ہے تو صرف ایک بچے کو تیار کر رہی ہے۔ تو اس نے جولی سے پوچھا کہ وہ 2 بچے کہاں ہیں باقی والے؟ کیا وہ باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں؟ اگر گئے ہوئے ہیں تو ان کو واپس لے کر آؤ، کیونکہ یہ تو بڑا ضروری کام ہے۔ تو جولی بولی اب میں تمہیں جو ہے نا ایک راز کی بات بتا رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی جو یہ بات سن کر ناراض نہیں ہوگے اور جھگڑا نہیں کرو گے۔ اور بات یہ ہے کہ ان 3 بچوں میں سے جو 2 بچے تھے نا، وہ میرے اصل میں میرے جس بوائے فرینڈ کے تھے، وہ انہیں واپس لے گیا۔ تو یہی صورتحال پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ ان کے بھی آخر میں نمبر جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ پورے کر کے بیٹھتے ہیں، تو کچھ ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں، تو آخر میں یہ جو ہے ہاں بس دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ان کے جیتے امیدوار جو ہوتے ہیں وہ اسی پالیسی کے تحت ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی میں نے جو آپ کو پیٹریٹ والی مثال دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے وہ لے گئے تھے، حالانکہ پیپلز پارٹی جیتی ہوئی بیٹھی تھی، اور الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس طرح کے ان کے ساتھ کام ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری پارٹیز ہیں، یہ قومی اسمبلی کی جب نشستیں پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس دوڑ میں دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں، تو اسی جوڑ توڑ میں ہوتا کیا، ان کے اپنے بندے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیچھے وہ جو سیاسی جرنیل ہمارے جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ ان ساری جماعتوں میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کہ ایسے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کا سیاسی شجرا اسی قسم کا ہے، جس طرح میں نے آپ کو البرٹ اور جولی کے بچوں کی کہانی سنائی۔ اب بظاہر یہ ہوتے ہیں اس پارٹی میں، لیکن یہ اصل میں ان کی جو ڈوریں ہیں وہ تو جی ایچ کیو سے جو ہیں وہ کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، یہ ان کی کٹپتلیاں ہوتی ہیں۔ تو جیسے ان کا اشارہ آتا ہے، یہ جو ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں لڑک جاتے ہیں، اور پھر وہ جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے اپنے ان سیاسی بچوں کی تعداد پوری کرنا جو ہوتے ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں عمران نیازی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا آخر میں، کہ اس کے اندر سے بندے نکال لیے اور وہی اپوزیشن پارٹی بن گئی۔ وہ جو فیصل آباد والا وہ پوسٹر پھاڑنے والا جو راجا تھا، اس کی قیادت میں اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ تو اس طرح کے کام جو ہیں یہ ہمارے جرنیل جو ہیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ بچے جو ان سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں وہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی تو یہ بھگت چکی ہے اس سارے معاملے کو۔ پیٹریٹ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ تو 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی یہی واردات ہوئی تھی، اور اس میں کیا کیا کہ بہت سارے جو امیدوار تھے ان کو ان کی پارٹیوں کی طرف سے لڑنے کی بجائے ان پہ زور ڈالا گیا کہ بھئی آپ نے آزاد الیکشن لڑنا ہے۔ خاص کر یہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، اور کچھ پیپلز پارٹی کے بھی تھے۔ اور بعد میں پھر جب الیکشن ہو گیا تو پھر جرنیلی سیٹ اپ جس طرح بننا تھا اس ضروریات کے مطابق ان سب کو جہازوں میں سوار کر کے جی ایچ کیو سے ڈائریکشن آئی، اور سب کو عمران نیازی کی پارٹی میں بھیجا گیا۔ تو یہ وہی چیز تھی بچے پورے کرنے والی۔ تو آنے والے جو الیکشن ہے جنوری جس کا بات کی، اس میں بھی یہی کچھ ہوگا، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں نا، یہ اپنے ان کے اندر جو بھانمتی کا کنبا ٹائپ بنائی ہوئی ہے نا پارٹی نے، یہ اس طرح کی سیاست کریں گی تو یہی کچھ ہوگا۔ ان سب سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہیں وہ البرٹ اور جولی کے بچوں جیسے بے شمار بچے ہیں، اور جب تک یہ جو سیاسی جماعتیں ان جرنیلی بچوں کو اپنی جماعتوں سے باہر نہیں نکالیں گی، یقین مانیں یہ بچے جو ہیں جرنیلی ضرورت کے مطابق ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتے رہیں گے، اور ملک میں حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، اصل میں حکومت انہی جرنیلوں کی ہوگی جن کے بارے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جن کی چھڑی جو ہے وہ اس ملک پر 70 سال سے جو ہے وہ حکومت کر رہی۔ اب اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، رب رکھا۔